السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آئی ہوپ کہ سب ٹھیک ہوں گے اور جہاں ہوں گے خوش ہوں گے۔ کہانی کے سٹارٹ سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ چینل کو سبسکرائب کر لیں، کیونکہ ابھی تک بہت سے لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا۔ یہ کہانی سرگودا سے مجھے بھیجی ہے، جو کہ میرے پرانے سبسکرائبر ہیں۔ تو آئیے سنتے ہیں۔ وہ 5 لوگ تھے جو مختلف جگہوں پر جیسے ویرانے، کھنڈرات، قبرستان، مزار یا آسیب زدہ گھروں میں جا کر ان مافوق الفطرت مخلوق کی آہٹیں، سرگوشیاں اور موجودگی کو کیمرے کے ذریعے لوگوں کو دکھاتے تھے اور ان سب سے خود بھی محظوظ ہوتے تھے۔ وہ 5 لڑکے، جن میں ایک بہت ہی سمجھدار اور ان مخلوقات کے بارے میں ریسرچ کر چکا تھا، اس کا نام واصف تھا۔ باقی تمام جنات یا شیطان کو دیکھنے اور محسوس کرنے کا شوق لیے واصف کے ساتھ جڑ گئے تھے۔ ان کا نام عمران، باقر، حسن اور انصر، اور یہ سارے دوست تھے۔ وہ یوٹیوب پر آسیبی جگہ کی ویڈیوز دکھاتے تھے جنہیں لوگ بہت پسند کرتے۔ وہ یا تو خود ایسے مقامات کی تلاش کرتے یا انہیں ان کے چینل پر کوئی بتا دیتا تو وہ کمنٹ میں جا کر اس کو چیک کرتے اور وہاں پر پہنچ جاتے۔ ان سب کی ملاقات واصف سے کسی ایسے ہی مقام پر ہوئی تھی، اور واصف جو کہ ایک ریسرچر تھا، یہ ایسی بہت سی جگہ کے بارے میں علم رکھتا تھا جہاں واقعی گندے شیطانوں کا بسیرا تھا، اور وہ شیطان وہاں کسی کو رکنے نہیں دیتے، بلکہ جو وہاں جاتا اسے نقصان بھی پہنچاتے تھے۔ ان چاروں کو آج تو کوئی خاص جگہ نہیں ملی جہاں واقعی جنات یا شیطان ہوں، تو وہ خود بنائے ہوئے سائے اور جنات دکھا کر لوگوں کو انٹرٹین کیا کرتے تھے، جس سے اب ان سب کو بہت زیادہ بوریت ہونے لگی تھی۔ پھر انہیں واصف ملا اور اس نے انہیں کافی ایسی جگہیں بتائیں جہاں پر واقعی گندے، شریر اور خطرناک قسم کے شیطان تھے۔ واصف نے انہیں ایک گھر کے بارے میں بتایا جہاں اس کا بہت اچھا ایکسپیرینس رہا اور وہ مرتے مرتے بچا تھا، لیکن اس کی جنون اسے ایک بار پھر اس گھر میں جانے کے لیے اکسا رہا تھا۔ پھر اس نے اکیلے نہیں جانا چاہا اور ان چاروں کو دیکھا۔ اسے اندازہ ہو گیا کہ اگر وہ ان کے ساتھ چلنے کو کہے گا تو وہ سب خوشی خوشی اس کے ساتھ راضی ہو جائیں گے۔ یہ آتے ہی واصف نے ایک پلان بنایا کہ کیوں نہ انہیں بلی کا بکرا بنایا جائے۔ ویسے بھی یہ لوگ ان سب کو دیکھنے کا شوق رکھتے ہیں، لیکن اس بات سے بے خبر کہ یہ کتنا خطرناک ہو سکتا ہے۔ ابھی تک ان لوگوں کو خود کو بنائے بھوتوں سے پالا پڑا تھا، اس لیے بیچارے بیوقوف میرے جال میں آسانی سے پھنس جائیں گے اور میری ریسرچ بھی اس گھر میں پوری ہو جائے گی، کیونکہ وہاں شیطان رہتا ہے۔ واصف یہ سوچتے ہوئے دل ہی دل میں ہنس پڑا۔ پھر اس نے ان چاروں کو آفر کی تو وہ سارے مان گئے۔ اس جگہ کا نام میں نہیں بتاتی آپ کو، لیکن وہ جگہ جنگل کے پاس ویرانے میں تھی۔ وہ ایک گھر تھا جسے سب سے چھپ کر چلا کرنے کے لیے بنایا گیا تھا۔ وہ وہاں شیطان کی پوجا کرتا تھا جس نے وہ گھر بنایا تھا، اور اس کو خوش کرنے کے لیے اس سے وہ باتیں بھی کرتا تھا۔ دوپہر کو ہی واصف ان لوگوں کو لے کر وہاں پہنچ گیا۔ دن میں بھی کافی خوفناک لگ رہا تھا۔ ان چاروں نے وہاں پہنچ کر اپنے کیمرز لگانے شروع کر دیے۔ انصر کو وہاں بہت گھبراہٹ ہو رہی تھی، اور اس دن اسے وہاں کافی سارے کالے سائے بھی دکھائی دیے اور ایک تھپڑ بھی پڑ چکا تھا، لیکن وہ اپنا مذاق نہیں بنوانا چاہتا تھا، اس لیے خاموش رہا اور گھر کے سامنے والے درخت میں کیمرہ لگانے لگا۔ انصر درخت پر کیمرہ لگا رہا تھا جب اسے درخت پر سرسراہٹ محسوس ہوئی اور اسے لگا کہ کوئی پرندہ ہوگا، لیکن اس وحشت زدہ گھر کے آس پاس نہ ہی کوئی پرندہ تھا اور نہ جانور۔ حیرت کی بات یہ تھی کہ یہ گھر جنگل کے پاس ہے لیکن یہاں جانور نہیں، تو یہ سب کچھ اس کو بہت کھٹک رہا تھا۔ اس نے دبے الفاظ میں حسن اور باقر کو واپس چلنے کو کہا، لیکن وہ نہ مانے۔ باقر تھا بہت انصر کی بات سے رضامند تھا، لیکن وہ بولا کچھ بھی نہیں۔ پھر عمران اور واصف ایک ساتھ گھر کے اندر ریڈنگ چیک کر رہے تھے کہ جہاں انہیں زیادہ ریڈنگ ملتی وہاں کیمراز لگا دیتے۔ حسن اور باقر سارے کیمرے کی سیٹنگ دیکھ رہے تھے۔ جب بھی باقر اور عمران کے پیچھے کیمرے میں کوئی کالا سایہ نظر آیا تو اس نے فوراً عمران کو کال کی، لیکن وہاں اب کچھ بھی نہ تھا۔ دن میں بھی اس کے گھر میں گپ اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔ مکان کچھ ایس طرز پہ بنا ہوا تھا کہ کسی صورت دھوپ کو اندر آ نہ سکے،
ان لوگوں نے گھر میں ہر طرف سرخ اور سبز رنگ کی لائٹس لگا دی تھی۔ وہ زیادہ روشنی کرنا نہیں چاہتے تھے اور یہ واصف نے انہیں کہا تھا۔ عمران کو تو اندر گھٹن محسوس ہوئی تو وہ باہر آ گیا، جیب سے ایک سگریٹ نکالی اور منہ سے لگائی۔ تبھی پیچھے سے کسی کا ہاتھ آیا اور سگریٹ جل گئی۔ عمران نے سوچا کہ واصف ہوگا۔ وہ اپنی ہی دھن میں بات کرنے لگا کہ یار واصف، یہ جگہ تو واقعی خطرناک ہے، یہاں پہنچ کر ہی دل گھبرا رہا ہے، جیسے آج رات آخری ہو۔ پیچھے سے بھی ہم کی آوازیں آ رہی تھیں۔ عمران اس کے ہم کرنے سے پیچھے مڑ کر دیکھا مگر وہاں پر کوئی بھی نہ تھا۔ عمران تو کافی دیر تک بس یوں ہی کھڑا رہا اور سوچتا ہو سکتا ہے کہ وہ چلا گیا ہوگا۔ وہ واصف کے پاس واپس جانے لگا تو سامنے والے کمرے کا دروازہ آہستہ آہستہ چرچراہٹ کے ساتھ کھلا۔ عمران نے اس طرف قدم بڑھا دیے۔ اندر سے انتہائی گندی بدبو آ رہی تھی اور وہ واپس مڑا تو پیچھے سے اسے ایک زوردار دھکا لگا۔ وہ گرا۔ ابھی وہ سنبھلتا کہ کسی نے اس کے پیر پیچھے سے پکڑ کر اندر گھسیٹے، لیکن عمران نے بھی اپنے دونوں ہاتھوں سے دیوار کو پکڑا اور پھر وہ چیخنے لگا۔ چیخ کر آواز سن کر حسن اور اس کی طرف آئے۔ عمران کو لگا کہ اس کا جسم آدھا ہو جائے گا، لیکن حسن کے آتے ہی وہ ایک دم سے آزاد ہو گیا۔ جلدی جلدی میں حسن کی نظر کمرے میں گئی تو پورا کمرہ عجیب بھیانک شکل کی عورتوں سے بھرا پڑا تھا۔ ان سب عورتوں نے کپڑے نہیں پہنے تھے، پورا کالا جسم، سرخ رنگ کی آنکھیں، دانت بے تحاشا گردن تک آ رہے تھے۔ حسن یہ منظر دیکھ کر چلایا اور عمران کی طرف بھاگا۔ عمران نے پوری طاقت جمع کی اور وہاں سے بھاگا۔ ان دونوں کی چیخیں سن کر سب اندر آ گئے۔ اب وہ سب بڑے ہال نما کمرے میں تھے جو گھر کے بیچ میں بنا تھا۔ عمران اور حسن بنا کچھ بولے سکتے کی حالت میں تھے۔ باقی عنصر بار بار پوچھ رہے تھے کہ کیا ہوا، لیکن وہ جواب نہیں دے رہے تھے۔ باقر کو عمران کے پیر سے خون نکلتا ہوا دکھا تو اس نے اس کی جینز اوپر کی۔ وہاں بہت سارے کھروچوں کے نشان تھے جو کافی گہرے رہے اور خون بھی ان میں سے نکل رہا تھا۔ باقر نے پوچھا کہ یہ کیسے ہوا؟ اچانک سے حسن اٹھا اور کہا کہ سب جلدی سے سامان سمیٹو اور نکلو یہاں سے، یہ جگہ بہت خطرناک ہے۔ پھر اچانک عنصر کو فیل ہوا کہ واصف یہاں نہیں ہے۔ وہ جھٹ سے بولا کہ واصف کہاں ہے؟ حسن نے کہا کہ ابھی تو یہاں تھا، اور پھر سب اسے ڈھونڈنے لگے، لیکن وہ غائب تھا۔ سب نے دیکھا کہ وہ اپنا سامان سمیٹ کر نکلنے کی تیاری میں تھا۔ باقر اسے پکڑ کر لایا۔ واصف کے چہرے پر تو ہوائیاں اڑی ہوئی تھی، سب اسے گھور رہے تھے۔ حسن غصے میں آگے بڑھا اور زوردار مکہ اس کے منہ پر مارا۔ واصف خاموشی سے زمین پر پڑا رہا اور اس کے منہ سے خون نکل رہا تھا۔ حسن بھی آگے بڑھا تو باقر نے اسے روک لیا۔ واصف ڈر سے کپکپانے لگا اور پیچھے کی طرف ہوا۔ عنصر نے اسے اٹھا کر کرسی پر بٹھایا۔ واصف کہنے لگا کہ یہ شیطان کا گھر ہے، یہاں لاکھوں کی تعداد میں وحشی اور سرکش شیطان رہتے ہیں۔ میں اپنی ریسرچ پوری کرنے کے لیے آیا تھا۔ مجھے لگا کہ میں اکیلے آنے میں خطرہ ہے تو میں تم لوگوں کو لے کر آیا۔ حسن جو پہلے سے غصے میں تھا وہ ایک دم سے اس کی سرخ آنکھیں ہو گئی۔ وہ آگے بڑھا اور واصف کو گریبان سے پکڑ کر اٹھایا، جبکہ باقر بیچ میں آیا کہ حسن چھوڑ دو اسے، چھوڑ دو یار اسے۔ باقر نے واصف کو کھینچ کر پیچھے کیا ورنہ حسن اسے مار دیتا۔ عمران نے کہا کہ اب ہم پھنس چکے ہیں، سارے دروازے بند ہیں، نکلنے کا کوئی طریقہ نہیں۔ باقی سب بھی باہر دروازے تھے بند۔ عنصر باہر والے دروازے کی طرف بڑھا، لیکن وہاں دیوار تھی، سب دروازے لاک تھے، سب کھڑکیاں بند تھی، وہ ٹوٹی ہوئی تھی، لیکن ان کے سامنے کوئی اندیکھی دیوار تھی۔ وہ سب لوگ اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئے۔ تبھی انہیں ہلچل محسوس ہوئی، جیسے کوئی ادھر ادھر بھاگ رہا ہو۔ وہ سب اب ڈرے ہوئے تھے۔ عمران نے سب کو ساتھ رہنے کو کہا، لیکن اب واصف وہاں نہیں تھا، وہ غائب تھا۔ سب اسے ڈھونڈنے لگے۔ تبھی ایک شیطان خبیث عورت کسی کے ٹانگ کھینچتے ہوئے ان کے سامنے سے گزری۔ حسن نے دیکھا کہ وہ واصف تھا، گردن پیچھے کی طرف مڑی ہوئی تھی اس کی۔ ابھی سب دیکھ رہے تھے کہ ہر طرف سے شیطان خوفناک بھیانک سی صورتیں ان کی طرف بڑھنے لگیں۔ سب کی چیخوں سے گھر لرز اٹھا تھا۔ حسن زندہ تھا۔ جب اس کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ ہر طرف خون ہی خون اور گوشت کے لوتھڑے بکھرے ہوئے ہیں۔ وہاں جانوروں کی صورت میں شیطان انہیں نوچ کر کھا رہے تھے۔ اب خود پر اس نے دباؤ محسوس کیا۔ اس کا جسم جگہ جگہ سے زخمی تھا،
बेतहाशा दर्द जो वो बयान नहीं कर सकता। उसने देखा कि कोई एक साया इसकी तरफ बढ़ा और रीछ की सूरत में वो था। इसने अपने लंबे नाखून हसन की खोपड़ी में गड़ाए और खून का एक फवारा निकला और उसकी आंख बंद हो गई। सामने बेड पर लगे कैमरे में सब कुछ रिकॉर्ड हुआ और एक हफ्ते बाद जब कुछ लोग जंगल में एडवेंचर के लिए आए तो इन्हें दरख्त पर वो कैमरा मिला जो अंसर ने लगाया था। और जब इसकी वीडियो देखी गई तो 2 लोग तो वीडियो देखते ही बेहोश हो गए और जो कुछ सबने देखा, लेकिन वो कौन था वो किसी को नज़र नहीं आया। लिसनर्स, ये स्टोरी थी आज की। आपको आई होप कि पसंद आएगी और अगर अच्छी लगे तो फीडबैक ज़रूर दें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दें। खुदा हाफिज़।